اور یہی وہ نماز ہے جو انسان کو، جو آپ نے تمہیدی کلمات میں کہا کہ اگر کوئی رب سے ہم کلام ہونے کا شرف حاصل کرنا چاہتا ہے تو نماز میں کھڑا ہو۔ اب لازم سی بات ہے کہ جب ہم کلامی کا شرف حاصل ہو رہا ہے، میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں اور میں ادھر کو دیکھ کے بات کروں، یا خالی الفاظ چہرہ آپ کو دیکھ رہا ہوں، دل میں اور تصورات خیالات آ رہے ہیں اور آپ سمجھ جائیں کہ جی ان کا ذہن تو کسی اور طرف گیا ہوا ہے، تو لازم سی بات ہے کہ سامنے والے کے دل میں کوئی اہمیت تو پیدا نہیں ہوگی۔ اب اللہ تبارک و تعالی ہم عرفاً کہہ دیتے ہیں اور محاورتاً کہ اللہ کے سامنے ہم کھڑے ہوئے ہیں، سمت کا تعین کرنا مقصود نہیں ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر پھر اس طریقے سے نماز ادا کریں تو یقینی سی بات ہے کہ وہ برکت حاصل نہیں ہو سکتی۔ تو سب سے پہلے انفرادی طور پہ، اس کے بعد جو نماز مشروع ہوئی ہے، نماز کی فرضیت کا باقاعدہ عملی طور پہ پریکٹیکل کرایا گیا ہے، وہ جماعت کے ساتھ ہے۔ حضرت جبریل امین تشریف لائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ امام بنے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پیچھے نماز ادا فرمائی۔ تو اس لیے جو کہا جاتا ہے کہ کامل طریقے سے ادائے کامل جس کو کہتے ہیں، وہ جماعت کے ساتھ ہی ہوگی۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ چونکہ شروع میں نماز کی مشروعیت یا نماز کو جو تعارف ہے وہ جماعت کے ساتھ ہی ہے، تو پھر اس کے بعد جو ثانوی حیثیت پھر جماعت کی ہو گئی کہ انسان کو پہلے ذاتی اعتبار سے نماز قائم کرنے کا حکم اور پھر اجتماعیت کی طرف اشارہ، اور اس کے لیے باقاعدہ پریکٹیکل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے مفتی صاحب نے جس طرح فرمایا کہ نماز میں خشوع و خضوع ہونا، ایک تو جماعت سے پڑھنا اس کے نماز کے کمال کی طرف اشارہ کر رہا ہے، ٹھیک۔ ایک خشوع خضوع ہے کہ جو اقیم الصلاۃ کے حکم کے دائرے میں آ رہا ہے، تو کیا اگر خشوع و خضوع کے بغیر نماز ہوئی تو اقیم الصلاۃ کا حکم پورا نہیں ہو رہا ہے، اس کی تعمیل نہیں ہو رہی، گویا فرض ادا نہیں ہو رہا ہے؟ دیکھیے جی، اقیم الصلاۃ کا جو حکم ہے اگرچہ خشوع و خضوع نہیں بھی ہے تو بہرحال فرض کی تو تکمیل ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ لیکن جیسے مصعب نے فرمایا کہ وہ کمال، اور قرآن مجید فرقان کمال حمید تو میں جس طرح فرما دیے، کمال ایک الگ چیز ہے۔ نہیں، کمال جماعت بھی کمال ہے اور خشوع و خضوع بھی کمال ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں اقیم الصلاۃ اقیموں کے ساتھ بھی استعمال فرمایا اور الگ بھی انفرادی طور پر خشوع کا ذکر فرمایا، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، کہ وہ لوگ جو اپنے نمازوں کے اندر خشوع اور خضوع پیدا کرتے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ بھی مطلوب ہے کہ اقیم الصلاۃ بھی ہو اور اقیم الصلاۃ کے ساتھ جو ہے وہ خشوع اور خضوع ہو۔ اور جیسے مصعب نے ذکر فرمایا کہ خشوع خضوع کا کمال یہ ہے کہ ایک تو ظاہری اعتبار سے اپنے اعضاء کے اندر جو ہے آپ صحیح طور پر ان کو ارکان کو ادا کریں، آپ نماز کے اندر طمانینت ہو، نماز کے ارکان کے اندر جلدی پن ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے بخاری شریف کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا اور وہ آ کر حضور کی بارگاہ میں سلام کیا، حضور نے فرمایا ارجع فصلی فإنک لم تصلی، فرمایا جاؤ جا کر دوبارہ نماز پڑھو، تمہاری نماز ہی نہیں ہوئی ہے۔ تو بالکل کلیتاً حضور نے نماز کی نفی کیا۔ اس سے باہر کہ اب شواف استدلال یہ کرتے ہیں کہ طمانینت جو ہے اور تعدیل ارکان یہ نماز کے اندر فرض ہے، اس کے بغیر نماز ہوتی نہیں، ہمارے یہاں واجب ہے، فقہ حنفیہ کہتا ہے۔ 3 مرتبہ وہ آتا رہا، حضور نے بار بار کہا، پھر صحابی رسول تھے، انہوں نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علمنی، مجھے تعلیم فرمائیے۔ آج کا جو ہوتا کوئی شخص ہوتا تو کہتا مولوی صاحب آپ نے نماز تھوڑی قبول کرنی، نماز اللہ نے قبول کرنی، میں نے رکوع کر لیا، سجود کر لیا، آپ کون ہے یہ حکم دینے والے کہ نماز ہی تمہاری نہیں ہوئی؟ تو صحابہ تھے، عرض کیا رسول علمنی، اور پھر کہہ کون رہا ہے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس نماز کی تعلیم فرمائی، بڑی طویل حدیث ہے، لیکن ہر چیز کے اندر، رکوع میں، سجود میں، ہر چیز میں حضور نے فرمایا کہ سکون کے ساتھ، طمانینت کے ساتھ، اعتدال کے ساتھ۔ تو یہ جو خشوع خضوع ہے، یہ نماز اب ہمارے ہاں فقہ حنفیہ کے اندر تعدیل ارکان جو ہے واجب ہے، اور شوافے کے ہاں تو بالکل فرض ہے، ٹھیک ہے۔ اور ہم یہی استدلال کرتے ہیں کہ دیکھیں وہاں جو ارجع فصلی فإنک لم تصلی کا حکم ہے، تو اس سے مراد یہ ہے کہ کمال تمہاری نماز مکمل نہیں ہوئی، اس کے اندر جو کمال تھا وہ حاصل نہیں ہو سکا۔ اس پر پھر ہم دوسری حدیثیں لے کر آتے ہیں کہ کئی بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا ایمان لمن لا عہد لہ، اس کا ایمان ہی نہیں ہے۔ تو یہاں نفس ایمان کی نفی نہیں ہے بلکہ کمال ایمان کی نفی ہے۔ ایک کالر شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی کون صاحب اور کہاں سے؟ ہاں میں ریاض بول رہا ہوں انڈیا سے۔ جی بھائی، مجھے ایک مفتی صاحب سے سوال پوچھنا تھا۔ یہ میرے جو والد صاحب ہے وہ مطلب دین سے کافی دور ہو چکے ہیں، نہ وہ نماز پڑھتے ہیں، نہ قرآن پڑھتے ہیں، نہ روزے رکھتے ہیں۔ اچھا، تو اور دن بھر مطلب غیبتیں کرتے رہتے ہیں۔ تو آپ ان کے سامنے آپ لوگ ان کے سامنے پڑھتے ہیں نماز، گھر والے باقی سارے؟ ہاں سب پڑھتے ہیں،
ٹھیک ہے. لیکن وہ نہیں پڑھتے ہیں, وہ مطلب وہ بلیو نہیں کرتے آخرت پہ سب. تو میں ان کو مطلب روکنے کی اگر کوشش مطلب سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں تو وہ سمجھتے بھی نہیں ہے. اچھا. اور اگر میں ان پر اگر چلایا, اگر نہیں سمجھے غیبت کرنے سے روکنے کے لیے میں چلایا, ایسا چلانے کا نا مطلب حکم نہیں ہے, مطلب ڈانٹنے کا ایسا والد صاحب کو. ٹھیک ہے. اور اگر میں ڈانٹا تو میں گنہگار ہوگا, یہی پوچھنا تھا مجھے. ٹھیک ہے, بالکل آپ کو بتاتے ہیں. بہت شکریہ. ایک کال ہمارے ساتھ اور ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون اور کہاں سے؟ رابعہ انصاری سیالکوٹ سے بات کر رہی ہوں. جی. اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں برکتیں عطا فرمائے. آمین. میرا ایک ہی سوال ہے, کیا تراویح بیٹھ کے پڑھ سکتے ہیں اگر کوئی عذر بھی نہ ہو؟ بہت شکریہ. ایک کالر ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی کون صاحب اور کہاں سے؟ جناب میں نصر اللہ بینگلور انڈیا سے بات کر رہا ہوں. جی لطف اللہ صاحب. نصر اللہ جی. ہاں جی. یہ پچھلے 3-4 دن پہلے ایک موضوع تھا آپ کا توسل کے معاملے میں. جی جی. وسیلے کا ایک موضوع تھا. جی. اس میں بات ہو رہی تھی کہ بھئی وسیلہ, ایک اور آپ کے عالم بیٹھے تھے ساتھ میں, مجھے ان کا نام پتہ نہیں ہے, تو وسیلے کے معاملے میں یہ فرما رہے تھے کہ بھئی نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ, اس کے ذریعے سے بھی, اس سے بھی وسیلہ ہو سکتا ہے بول کے. جبکہ یہ بات واضح طور پر کہی گئی ہے کہ بھئی وسیلہ تلاش کرو یا وسیلہ ڈھونڈو. اس میں تو اس طرح کی بات نہیں کی گئی تھی کہ بھئی نماز کو وسیلہ بناؤ یا زکوٰۃ کو وسیلہ بناؤ. تو ایک اور بات مفتی اکمل صاحب فرما رہے تھے کہ دعا میں وسیلہ شرط نہیں ہے, دعا کے لیے شرط نہیں ہے وسیلہ. جبکہ ایک بات آدم علیہ السلام کی ایک بات ہے کہ بھئی جب وہ جی ہاں بالکل ٹھیک ہے, بالکل کلمے کا جو وسیلہ لیے تھے, جی جی, تو اس بات سے اس بات کو کس طرح آپ کی نصر اللہ صاحب بالکل بات پہنچ گئی ہے. جو آپ کے سوالات ہیں انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ تسلی بخش اس کا قرآن و سنت کی روشنی میں جواب دیا جائے. ایک کالر ہمارے ساتھ اور ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون صاحب اور کہاں سے؟ میں محمد عبدالرؤف بول رہا ہوں, حیدرآباد انڈیا سے. جی محمد عبدالرؤف صاحب. جی میں مفتی صاحب ابھی جو شروع کی ہے ٹاپک نماز میں خشوع و خضوع کے تعلق سے, اس تعلق سے بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ قیامت کے دن جو ہے قریب خشوع و خضوع نہیں رہتا ہے, تو کیا قیامت کے آثار معلوم ہو رہے ہیں؟ یہ بس آپ نے وہ ٹاپک جو ہے نا وہ مس کر دیا. اس دن اسی پر گفتگو ہوئی تھی کہ آثار جو ہے مفتی صاحب نے فرمایا تھا کہ اکثر کا ظہور ہو چکا ہے. جو آثار قیامت ہیں, جو صغیرہ بتائے گئے ہیں, ان سب کا کم و بیش سب کا ظہور ہو چکا ہے. تو خیر سوال کا جواب انشاءاللہ شامل کریں گے. السلام علیکم. السلام علیکم. ہیلو. وعلیکم السلام. جی کون صاحب اور کہاں سے؟ ہیلو. السلام علیکم. میں کامران خان بول رہا ہوں ہندوستان سے. کامران خان صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں ہندوستان میں؟ میں ہندوستان سے بات کر رہا ہوں, ممبئی سے. ممبئی سے. مجھے تو آج ایسے لگ رہا ہے جتنی انڈیا کی کالز آ رہی ہیں کہ یہ پروگرام بھی ممبئی میں ہی ہو رہا ہے. جی. اچھا, ایک چھوٹا بچہ ہے, 2 مہینے کا بچہ ہے, اس کی ماں کا دودھ اسے نہیں ملتا ہے, وہ اپنی آنٹی کا دودھ پیتا ہے, یعنی اسے اس کی آنٹی دودھ پلاتی ہے. ٹھیک ہے. تو وہ بچہ بڑا ہو کر اسی آنٹی کی بچی کے ساتھ نکاح یا شادی کچھ. ٹھیک ہے, ایک کال اور شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون اور کہاں سے؟ انکل میں لاہور سے بات کر رہی ہوں. مجھے کل کے ٹاپک کے بارے میں سوال کرنا تھا کہ میں قرآن شریف پڑھتی ہوں, تو پہلے میں نے عربی پڑھی ہے, 2 بار پڑھا ہے قرآن شریف, تو پھر میں نے کہا اب ترجمہ آرام سے سمجھ کے پڑھ رہے تھے, کیا یوں کر سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے, بالکل آپ کو بتاتے ہیں. ایک کال اور شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون صاحب اور کہاں سے؟ تسلیم صاحب خیریت؟ اللہ کا شکر ہے. کون بات کر رہا ہوں انڈیا سے. جی بھائی. جی میرے 2-3 سوال تھے. ایک سوال یہ ہے کہ نماز میں جو ہے کافی برے خیال آتے ہیں. اچھا. ہاں جی. اور اپنے دوسرا سوال یہ ہے,
हेलो जी जी, आपकी आवाज आ रही है। हाँ जी, दूसरा सवाल ये है जो अपनी 27वीं जो रात होती है इसे हम लैलतुल कद्र की रात क्यों कहते हैं? अच्छा, मतलब इसका एग्जैक्ट मायना क्या है, लॉजिक क्या है? ठीक है, और एक कॉलर हमारे साथ और हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, कौन और कहाँ से? हाँ, रिजवानी बात कर रहा हूँ मैं, मेरी कॉल कटी नहीं है, एक सवाल बाकी है अभी तक। अच्छा अच्छा, जी कीजिए। जी, एक सवाल जो है, मेरा जो एक फ्रेंड है उनको जो है एक गैर मुस्लिम लड़की है, उनसे मोहब्बत हो गई है। बहुत ज्यादा हो गई है? हाँ, बहुत ज्यादा हो गई है ना, मतलब वो लड़की इस्लाम कबूल करने को तैयार है, वो इस्लाम में दिलचस्पी ले रही है। अच्छा, तो इसके लिए क्या हुक्म है इस्लाम के? ठीक है, बिल्कुल आपको बताते हैं और कलाम शामिल करते हैं। मेरी भी ख्वाहिश है साइम चिश्ती साहब का कलाम तू शाह खूबा, उसके चंद अशार। बिस्मिल्लाह। तू शाह खूबा तू जाने जाना, तू शाह खूबा तू जाने जाना, है चेहरा उम्मुल किताब तेरा। तू शाह खूबा तू जाने जाना, है चेहरा उम्मुल किताब तेरा। न बन सकी है ना बन सकेगा वल्ला, न बन सकी है न बन सकेगा, मिसाल तेरी जवाब तेरा। न बन सकी है ना बन सकेगा वल्ला, न बन सकी है न बन सकेगा, मिसाल तेरी जवाब तेरा। तू ही है अव्वल तू ही है आखिर, मिलावे हुस्ने दवाम तुझको। दवाम तुझको है उम्र लाखों बरस की तेरी, है उम्र लाखों बरस की तेरी, है उम्र लाखों बरस की तेरी, मगर है ताज़ा शबाब तेरा। है उम्र लाखों बरस की तेरी, मगर है ताज़ा शबाब तेरा। ओ मुश्को अंबर के इत्रे जन्नत, नजर में उसकी है बेहकीकत, मिला है जिसको मला है जिसने, मिला है जिसको वल्लाह जो मिल जाए मेरे गुल का पसीना, मांगे न कभी चाहे न दुल्हन फूल, मिला है जिसको मला है जिसने, मिला है जिसको मला है जिसने, पसीना रश के गुलाब तेरा। ये सच है कि नमाज का सवाल सबसे पहले रोज़े माशर किया जाएगा?
جی ہاں، بعض احادیث میں بالکل ایسا ہے، اور اس میں کئی احادیث ہیں جس میں مختلف اعمال و افعال کے سب سے پہلے حساب کا تذکرہ ہے، تو اس میں پھر علماء کرام تطبیق یوں پیدا کرتے ہیں کہ مثلاً جو بدنی عبادات ہیں ان میں سب سے پہلے جو حساب کتاب ہوگا وہ نماز کا ہوگا، ورنہ یہ بھی اس کی اہمیت کی طرف اشارہ ہے؟ جی ہاں، بالکل اس کی اہمیت کی طرف اشارہ ہے، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے پہلے تم سے تمہاری نمازوں کا حساب ہوگا۔